جو غزہ کے بارے میں ان کا منصوبہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ آپ کو ناکام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ اب انہوں نے ایک ایگزیکٹو کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے جو امریکن اور ٹونی بلیئر وغیرہ مشتمل ہیں۔ یہ پوچھنا پڑے گا اپنے آپ سے. اینڈ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک فورم میں ایک ایکس پرائم منسٹر آف پیلسٹائن بھی وہاں پہ تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہی ایک ہمارے پاس سہارا ہے آف اے وے فارورڈ، کہ اسٹرائف کو جنگ کو ختم کرنے کے لیے یہی ایک ایسا، اس کے علاوہ ہمارے پاس پولیٹیکل ہورائزن میں یا کہیں اور کسی قسم کی کوئی ہوپ نہیں ہے، رائٹ؟ اب بہت سارے لوگ یہ آرگیو کریں گے، جو کہ میں بھی شاید کہوں گی، کہ اس میں آپ نے نہ ان کا کوئی انسٹیٹیوشن چھوڑا، نہ ان کا ہسپتال چھوڑا، نہ ان کی ایجوکیشن چھوڑا، نہ ان کی کوئی بلڈنگ چھوڑی، آپ نے پوری کی پوری اسٹیٹ کو آف پیلسٹائن کو نیچے گرا دیا، لٹرلی. آپ نے یو ریزڈ ٹو دا گراؤنڈ، یو ریزڈ ایوری تھنگ ٹو دا گراؤنڈ. سو ری بلڈنگ اس وقت کب کیسے، اس وقت آپ کو نیگوشیٹ کرنے میں کسی کے پاس ہاتھ میں کچھ رہ نہیں گیا. سو مائی اسیسمنٹ از کہ اگلے کئی سالوں میں، مطلب 2-3 سال ایٹ لیسٹ آئی وڈ گیو ٹو لٹل چھوٹی اسٹیپس موومنٹ ٹوورڈز اٹ. مائی جنرل سینس از، مائی اسٹریٹجک ویو از دس، دیٹ اس میں whims, wishes, desires, boundaries of Israel will be respected and not of the Palestinians. ٹھیک. And that's the way it is. اچھا، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ امریکہ کو ایران پہ حملے سے کس چیز نے باز رکھا؟ ان کے ماڈلز نے اور ان کے مائنڈ نے. انہوں نے جس طرح ہمیں بتایا. آئی تھنک دیکھیں، ایک ہم جو سنتے رہے ہیں اس میں یہ کہنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ خطے میں سے ایک جو ابھرتی ہوئی آواز آئی، ایک کنسسٹنٹ، مطلب یہ انالیسس کیا جا رہا ہے. ایز یو نو آئی ایم ناٹ ان گورنمنٹ، میرے پاس ایکسیس نہیں ہے ٹو ٹیلی گرامز اور ٹو، اصل میں یو نو، بٹ ہم سارے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ کون کیا کہہ رہا ہے. آپ قطر کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، آپ سعودی عربیہ کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، آپ پاکستان کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں، آپ ٹرکی کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں. ایک کنسسٹنٹ پرسسٹنٹ ویو آیا کہ دس از ناٹ دا وے ٹو گو فارورڈ. اینڈ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس ان کنٹریز میں جو کہ ایران کے سوان انیمیز رہے ہیں ان دا پاسٹ. لیکن سب کا ڈر کیا ہے کہ واٹ ول ہیپن آن دا ڈے آفٹر. آپ اسٹرائکس کر لیں گے، آپ کہہ رہے ہیں آپ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، not likely to happen. Even if it happens, what will happen on the day after? اس کے بعد جو chaos ہوگا، جو state کا اگر کس قسم سے بچتی ہے، کون آتا ہے، کون ابھرتا ہے، اس chaos کی جو spill over effect ہوگا، جو پورے region میں، پورے خطے میں پھیلے گا، اس کو کون سنبھالنے آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا، right? So I think that might have had an impact. لیکن میں یہ کہتی ہوں، یہ بھی میں جانتی ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے اوپر دوسروں کا کہنے کا امپیکٹ بہت کم ہوتا ہے. سو آئی تھنک مے بی ہمیں یہ بھی پتہ ہے، جو کہ آفیشیل سورسز ایران سے تصدیق کیا گیا ہے، اور انہوں نے بلکہ خود کہا ہے کہ ان لوگوں کی آپس میں بھی جو بھی نیگوسیشنز ہیں، پہلے آپ کو پتہ ہے وہ انرچمنٹ کے اوپر تک تھیں، پھر وہ میزائلس پہ آ گئیں، ان کی طرف سے بھی پرابیبلی کسی نہ کسی قسم کی ایشورنس نیگوسیشن چلتی ہوئیں. اینڈ دین دے فاؤنڈ اے وے فارورڈ کہ وہ آپ ایگزیکیوشنز آ کر انہوں نے کوئی ان کو دیا، مطلب ایک لسٹ دی، یہ آپ کر لیں اور اس کے اوپر ہم وی کین ڈکلیئر وکٹری اینڈ موو آن. سو بٹ آئی تھنک دس از این انٹرم وکٹری. آئی ڈونٹ تھنک دس از اے پرماننٹ اسٹیٹ آف کہ اب چیزیں کبھی بھی ایسے ایسکلیٹ نہیں ہوئیں گی. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو رجیم چینج کی خواہش یا کوشش تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور امریکہ کی اور اسرائیل کی، یہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، یا کہ مستقبل قریب میں دوبارہ کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے؟ سلیم صاحب، آپ بھی یہ چیزیں پڑھتے ہیں، میں بھی یہ چیزیں پڑھتی ہوں. میں پچھلے کوئی 20 سال سے رجیم چینج ان ایران کے بارے میں پڑھ رہی ہوں. اور ابھی ایک بہت امپورٹنٹ آرٹیکل کریم صاحب نے لکھا، آئی تھنک فارن افیئرز میگزین میں یا ایف ٹی میں، جس میں انہوں نے کہا کہ جو 5 کنڈیشنز ہوتی ہیں ریولیوشن کی، ایران آج پہلی دفعہ وہ ساری کنڈیشنز میٹ کرتا ہے، اور انٹرنل ریولیوشن آ رہی ہے اور پیپل ریئیکٹ کر رہے ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا جو اس وقت ریئیکشن ہو رہا ہے وہ شروع ہوا ایکسچینج ریٹ کیا، جو ٹریڈرز کو ایک ایکسچینج ریٹ دیا ہوا تھا، وہ انہوں نے نارمل ایکسچینج ریٹ کے ساتھ لنک کر دیا، اور وہ اسپیشل فیور ان سم ویز جو دیا جا رہا تھا وہ واپس لے لیا. اور اس سے
جو ساری ایک انٹرنل اوبویسلی اپوزیشن تو ہر جگہ ہوتی ہے اور ایران میں بہت زیادہ ہے بیکاز وہ انڈر امینس اکنامک سینکشنز رہے ہیں اور وہ پچھلے 30 سال میں آئی تھنک بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ دنیا سے علیحدہ ہو کے ان کے اوبویسلی اکنامک انٹرسٹ میں نہیں رہا. لیکن آئی تھنک جو لوگ اس کو ذرا زیادہ باریکی سے دیکھتے ہیں اور ڈیپلی دیکھتے ہیں وہ اس کو یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنا رجیم کے خلاف ہیں لوگ اتنا ہی بہت سارے لوگ رجیم کے ساتھ بھی ہیں. اور یہ آگے کس طرح چلے گا اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خامنہ صاحب کی جو اس وقت عمر ہے اس پہ بھی بہت سارے لوگ پیپل آر کنسرن کہ واٹ ول ہیپن آفٹر ہم. سو یہ سارے خدشات ہیں. اکنامک اسٹرائف ہے, اکنامک یہ سب کچھ ہے, یہ کنڈیشنز وہاں پہ ہیں. لیکن یہ خواہش کہ جی رجیم چینج ہو جائے گی اور ہم اس کو انیبل کر لیں گے, یہ تو میں پچھلے 20 سال سے پڑھی ہوں کہ آج نہیں تو کل, 1 سال بعد, 1 سال پہلے. سو یہ جب ہو جائے گی تو پھر ہم سارے اس کا انالیسس کر لیں گے. بٹ اچھا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان پہ مہربانی کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ وہ کبھی شہباز شریف صاحب کو کوٹ کرتے ہیں, کبھی آرمی چیف کو کوٹ کرتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں, ابھی تک وہ پازیٹیو چل رہا ہے, کہ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ ویری ویری گڈ لک آئی تھنک اینڈ آلسو اسمارٹ تھنکنگ آن پاکستان's behalf. آئی تھنک پاکستان نے دیکھیں آپ دنیا کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور اسٹریٹجی اس طرح بناتے ہیں جس طرح کی دنیا ہے, ناٹ آن ہاؤ یو وش اٹ ٹو بی. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لیے ہم تو یہ نہیں کریں گے, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دس از واٹ اٹ از اور آپ ڈیل ود اٹ اینڈ موو آن ود اٹ. سو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جس طرح کی ریلیشن شپ بلڈنگ ہوتی ہے اس میں آبویسلی آرمی چیف کا ایک بہت بڑا رول تھا, فیلڈ مارشل صاحب کا, اینڈ اس میں فارن آفس کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے بیکاز ان کو انگیج کرنا جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ انگیج کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان واز ایبل ٹو ڈو. اینڈ میرے نظر میں جو ہمارے لیے ایک گیم چینجر تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان ڈڈ ناٹ پلے دا فول دیٹ انڈیا پلیڈ اٹ سیلف ٹو بی. اوکے, سو پاکستان نے ایک بہت میچور کنٹری ہو کے کہا کہ ہاں بالکل ہم جنگ نہیں چاہتے. اور جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے, ناٹ پاکستان کی ویکنیس کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ آگے جنگ نہیں چلنی چاہیے اور ایک ثالثی کا رول پلے کیا, تو ہم نے کہا 100 بسم اللہ. اور انڈیا پرائم منسٹر مودی offended President Trump immensely by denying the role that he played. So in some ways President Trump کا ایک پیس بلڈر جس طرح وہ اس کو امیجن کرتے ہیں اس کا رول ہے. وہ unnecessary wars میں نہیں جانا چاہتے اور وہ یہ رول اپنے لیے نوبیل پیس پرائز تک کی جرنی کے لیے اپنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ میں آ کے پرابلم سالو کرتا ہوں, صلح کراتا ہوں, ثالثی کرتا ہوں. اور جب ان سے وہ لیا گیا انڈیا کی طرف سے, so I think he got very very offended and maybe it was all a play out of that. And دوسرا I think Salim صاحب, I think we also have to give ourselves, as in by ourselves I mean the people of Pakistan and also the foreign office and the political forces within Pakistan جنہوں نے پچھلے کئی سالوں میں, اینڈ اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب, ایون جب ہم نے پارلیمنٹری ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے, یہ بار بار امریکہ کو کہا ہے کہ آپ پاکستان کی ریلیشن شپ کو اپنی مد میں دیکھیں, ناٹ ایز اے ہائیفنڈ ریلیشن شپ ود افغانستان اور ود انڈیا. انڈیا کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں, ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ تھنگس ایز دے آر. لیکن ہماری اپنی ایک ریلیشن شپ ہے جو ہسٹوریکل ہے, جس میں بہت سارے فائدے ہیں. ہماری اپنی ماشاء اللہ 250 ملین ٹائپ کی پاپولیشن ہے. یو ہیو ٹو لک ایٹ پاکستان فار اٹس اون اسٹرینتھس, فار اٹس اون ریلیشن شپ, ناٹ ایز اے corollary or a byproduct of your other relationships. I think وہ چیز بھی وہاں پہ اور جو پاکستان کے خطے میں جنرلی ہو رہا ہے اس میں آئی تھنک یو ایس کو بھی یہ لگا ہے کہ پاکستان کو انگیج رکھنا اس کے انٹرسٹ میں ہے, اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے. وہ تو انگیج کرنا ان کے انٹرسٹ میں ہے, لیکن پاکستان چین کا قریبی اتحادی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور اس وقت امریکہ میں اگر کسی ایک چیز پہ کنسنسس ہے تو وہ چین کو کارنر کرنے پہ ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کسی جگہ پہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات اور اپنے منصوبوں کو کمپرومائز کر رہا ہے؟ دیکھیں, اگر تو پاکستان میں کوئی بھی تھنکنگ اسمارٹ پرسن ہے جو ان چیزوں کو مینج کر رہے ہیں, جو کہ کر رہے ہیں, آئی مین کلیئرلی وی بین ایبل ٹو اچیو, یہ آپ کبھی ٹیبل پہ رکھتے ہی نہیں آپشن. آپ کو آپ نے تو باؤنڈ اپنے یو آر باؤنڈ بائی پروٹیکشن آف یور اون نیشنل انٹرسٹ نا. آپ نے تو اپنی کانسٹیٹیوشن کی اوپر حلف لیا ہوا ہے, آپ نے تو اپنی
इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है. तो आई थिंक पाकिस्तान की ये ability to preserve that relationship and continue to engage with America, with the US, is something which ये बहुत thin line type rope walking होती है, लेकिन आई थिंक हम ये कर चुके हैं in some ways, right? कि वो हमारी एक अपनी रिक्वायरमेंट है, हमारी हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ों में यूएस, जब आप पाकिस्तान की मिलिट्री की बात करें, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो यूएस हैज कम इन सम वेज इन द वे ऑफ पाकिस्तान रादर देन फॉर पाकिस्तान, whereas China has always been supportive and enabler का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी. और पाकिस्तान का और चाइना की जो रिलेशनशिप है, उसकी एक अपनी इनफरादियत है, वो स्ट्रेटेजिक है, और उसको कभी भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना या उसके ऊपर नेगोशिएट करना can never be in Pakistan's interest. However, to be on the wrong side of US is also absolutely not in Pakistan's interest, and we don't have to choose sides. Absolutely not. देखें, मेरा एक ये बिल्कुल clear cut assessment है based on facts. China does not want war anywhere. चाइना की एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उनकी पूरी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, उनकी दुनिया में आज जो जगह बनी है वो उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे बनी हुई है, और उसके अंदर उनको स्टेबिलिटी चाहिए होता है, पीस चाहिए होता है, वॉर नहीं चाहिए होता. उनकी इकोनॉमी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉर, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्ट्राइक, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आर्म्स, एम्यूनिशन, सेल्स ऑफ दैट्स नॉट व्हाट देयर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन. सो दे विल नेवर सीक इट, एंड वी मस्ट आल्सो ऑलवेज पार्टनर विद चाइना विद इन रीजन में. अगर आप देखें, हमारी कंप्लीट अलाइनमेंट है. इंटरनेशनली हमारी बहुत जगह यूएस के साथ कंप्लीट अलाइनमेंट है. सो इट्स परफेक्टली फाइन. मिडिल पावर्स, मिडिल टाइप कंट्रीज, यही तो हमारी जॉब होती है. वी हैव टू डू दैट टाइट रोप वॉकिंग. दैट्स लिटरली पार्ट ऑफ द जॉब.